اس لیے کل نہیں بڑھائی کہ جو مہنگائی کا ورثہ عمران خان صاحب چھوڑ گئے ہیں، ہم نہیں چاہتے کہ کوئی ایسا قدم عجلت میں اٹھائیں جس سے مہنگائی کی لہر میں اضافہ ہو اور عوام کے اوپر مہنگائی کا مزید بوجھ پڑے۔ تو اس لیے ہماری پہلی ترجیح یہ ہے کہ ہم مہنگائی کے اس جن کو مستحکم کریں یا اس کو قابو میں لائیں۔ اگر یہ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ خان صاحب نے جو پیٹرول کی قیمتیں کم کی تھیں، انہوں نے اس کے عوض کہا تھا کہ ہمیں وسائل ملے ہیں۔ اب ہم مائکروسکوپ لے کے تلاش کر رہے ہیں کہ وہ وسائل کہاں ہیں، اضافی وسائل جن کی وجہ سے انہوں نے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت گھٹائی تھی، اور پتہ چلا کہ وہ انہوں نے ایک چیپ پاپولیرٹی کا گمک کیا تھا، اور وزارت خزانہ چیخ رہی ہے کہ ہمارے پاس وسائل نہیں ہے سبسڈی کو دینے کے لیے۔ تو وزیر اعظم نے عوام کے مفاد میں اسے ابزارب کرنے کا فیصلہ کیا تاکہ ایک دم اضافے سے مہنگائی کے اندر شدت نہ آئے۔ اچھا سر، ڈپٹی اسپیکر جو ہیں وہ مستعفی ہو گئے، اس پہ کچھ کہنا چاہیں گے؟ جی، وزیر اعظم نے پینشنز کے اندر 10% اضافے کا اعلان کیا تھا اور اس کا نوٹیفیکیشن جاری ہو چکا ہے۔ میرے علم میں نہیں ہے۔ اچھا سر، ڈپٹی اسپیکر مستعفی ہو گئے، اس پہ کچھ کہنا چاہیں گے؟ میرا خیال ہے جیسے ڈپٹی اسپیکر مستعفی ہوئے ہیں اور پی ٹی آئی پارلیمنٹ کے میدان سے بھاگ رہی ہے، آپ دیکھیں گے کہ اسی طرح عنقریب یہ عوام کے میدان سے اور انتخاب کے میدان سے بھی بھاگے گی، اور مجھے شک ہے کہ اگلے الیکشن میں اپنی متوقع شکست دیکھتے ہوئے عمران خان اگلے انتخابات کے بائیکاٹ کا اعلان کریں گے۔ اچھا سی پیک کس اسپیڈ سے چلے گا سر؟ آپ پلاننگ کے منسٹر، سی پیک کس اسپیڈ سے چلے گا؟ آپ پلاننگ کے منسٹر آنے والے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ سی پیک سپر سونک اسپیڈ سے چلے گا۔ اچھا سر، کابینہ کب تک تشکیل دی جائے گی؟ سب منتظر ہیں کہ پتہ چلے کون کون سی جلدی انشاءاللہ، چونکہ یہ کولیشن گورنمنٹ ہے اور اس میں تمام فیصلے مشاورت سے کیے جاتے ہیں۔ وزیر اعظم صاحب نے اپنے اتحادیوں کے ساتھ مشاورت کر لی ہے، تو امید ہے کہ بہت جلد وہ کابینہ کی تشکیل کر لیں گے۔ تھینک یو۔